عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال واللہ الذی لا الہ الا ہو ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع الی آخر الحدیث رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی 6452 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور ایک میریکل ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لیسنس ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قربانیاں دی، صحابہ نے کیا سیکریفائسز دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا خدا نہیں ہے، ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع، میں کبھی کبھی زمین پر اپنا سینہ پکڑ کر کے بیٹھ جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، یعنی ایسا لگتا تھا کہ جب بس گر جاؤں گا تو زمین پہ لیٹ جاتا تھا۔ وَإِن كُنتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ، اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمُ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ، ایک دن میں لوگوں کے راستے پر بیٹھ گیا جس سے وہ گزرتے ہیں۔ فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ وَعَرَفَ مَا فِي وَجْهِي وَمَا فِي نَفْسِي، اور میرے چہرے اور میرے اندر کی حالت سمجھ گئے کہ کس وجہ سے یہ راستے پر بیٹھا ہو۔ اب ایک آدمی سمجھیے کہ یہاں پہ باہر راستے پر روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی۔ ثم قال یا ابا ہر، کہا اے بلی والے، قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ قال الحق، کہا میرے پیچھے پیچھے آؤ، ومضى، اور آپ چلنے لگے۔ فاتبعته، میں آپ کے پیچھے چلا۔ فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال، تو گھر میں گئے اور آپ نے اجازت لی اور مجھے اجازت دی تو میں بھی اندر گیا، اور ایک کٹورے میں، بڑے کٹورے میں دودھ ملا۔ فقالا، تو آپ نے پوچھا، یعنی گھر پہ ایک دودھ، پیالے میں دودھ تھا، پوچھا من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ قالو، گھر والوں نے بتایا اہداہ لک فلان او فلانۃ، یہ آپ کے لیے کسی نے گفٹ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے۔ قال ابا ہر، اے بلی والے، قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ قال الحق الى اہل الصفۃ فادعهم لی، جاؤ چبوترا والوں کے پاس جاؤ اور ان سب کو بلا کے لاؤ۔ چبوترے پہ کون لوگ رہتے تھے؟ وہ صحابہ جو گھر سے کچھ نہیں لے کے آئے تھے، صرف جان بچا کے، بدن پہ کپڑے بھی صحیح نہیں ہوتے تھے، وہ وہاں پہ رہتے تھے۔ تو قال وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَىٰ أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا أَحَدٍ، اور صفہ والے جو ہے اسلام کے مہمان ہوتے تھے، ان کا نہ کوئی گھر تھا، نہ کچھ مال پیسہ تھا ان کے پاس، نہ کوئی ان کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ وَكَانَ إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صدقہ آتا تھا تو وہ ان کے پاس بھیج دیتے تھے۔ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور صدقہ زکوٰۃ میں سے نہیں کھاتے تھے۔ وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا، اور جب ہدیہ اور گفٹ آتا تھا تو آپ بھی کھاتے تھے اور ان کو بھی کیا کرتے تھے، اس میں سے کھلاتے تھے۔ فَسَاءَنِي ذَلِكَ، جب انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ،
تو مجھے بہت خراب لگا. کیوں خراب لگا؟ قلت میں نے کہا وما هذا اللبن فی اہل صفہ. صفہ وہ چبوترے والے 1-2 لوگ نہیں ہوتے تھے، 50 100 200 300 ایسے ہوتے تھے، 400 500 تک بھی ان کی تعداد رہی ہے. تو اس ٹائم اگر 50 100 بھی ہوں گے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وما هذا اللبن فی اہل صفہ، یہ دودھ جو ہے اہل صفہ والوں کی کیا ضرورت پوری کرے گا، اتنے سارے لوگ کیا کریں گے. کنت احق ان اصیب من هذا اللبن شربۃ اتقوا بها، اس دودھ کا تو میں زیادہ حقدار ہوں، پی کر کے کسی طرح سے طاقت آ جاتی میرے اندر. اب فیضا جاؤ، جب وہ آئیں گے، امرنی فکنت انا اوتیہم، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی کہیں گے کہ ان کو دو. تو پھر کیا ہوگا؟ وما عسى يبلغني من هذا اللبن، اب وہ دودھ میرے پاس کہاں پہنچے گا، راستے میں کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ولم يكن من طاعت اللہ وطاعت رسولہ بد، لیکن اللہ رسول کی بات تو ماننا ہی ہے. فاتیتہم فدعوتہم، میں کسی طرح ان کے پاس گیا، بلا کے لایا نہ چاہتے ہوئے بھی. فاقبلوا واستاذنوا فاذن لهم واخذوا مجالسهم من البيت، آئے، پرمیشن لیا اور گھر میں بیٹھ گئے. قال یا باہر، کا ابو ہریرہ، قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. قال خذ فاعطهم، لو اور دودھ بانٹو. قال فاخذت القدح وجعلت اعطيه الرجل، میں دودھ لیا کسی طرح سے اور دینے لگا. تو ہوا کیا؟ فیشرب حتی یروى ثم یرد علی القدح، میں ایک آدمی کو دیتا تھا، وہ پی کر کے بالکل پیٹ بھر لیتا تھا، پھر دوسرے کو دیتا تھا، پھر دوسرا پیٹ بھر کے پیتا تھا، پھر تیسرے کو. حتی انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں چکر لگا کر کے سب لوگوں کو پلا کر کے کہاں پہنچ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وقد روی القوم کل، سب کے سب کا پیٹ بھر گیا. فاخذ القدح فوضعه على یدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا. فنظر الیہ، مجھے دیکھا، فتبسم، اور مسکرانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے نا، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کبھی لوگوں کے دل کے باتیں بتا دیتا تھا. تو مجھے دیکھ کے مسکرانے. فقال اباہر، کہا ہے بلی والے. قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس ہوں. تو آپ نے کہا بقیت انا وانت، اب کتنے لوگ بچے؟ میں اور تم. قلت صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ کہا. قال اقعد فاشرب، بیٹھو اور پیو. فقعدت فشربت، میں بیٹھا اور پیا. فقال، پی کر کے جب میں دینے لگا تو کہا کہ اشرب، اور پیو. فشربت، میں نے پھر پیا. فما زال یقول اشرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اور پیو اور پیو. حتی قلت، میں نے کہا لا والذی بعثک بالحق، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق، سچ اور ریئلٹی دے کر کے بھیجا ہے، اب جگہ نہیں، اب پیٹ میں جگہ نہیں. قال فارنی، کہا کہ اب مجھے دو. فاعطیتہ القدح، پھر میں نے وہ پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. فحمد اللہ تعالی، آپ نے اللہ کی تعریف کی. وسما، اور بسم اللہ کہا. وشرب الفضلۃ، اور بچا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ حدیث سے ہمیں کیا کیا لیسن ملتا ہے، کیا کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا لیسن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے
کیا کیا تکلیفیں جھیلی. زمین پر پیٹ کے بل گر جانا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ لائٹنگ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتے جاہلوں کی طرح آج کل کے سجا رہے ہیں. یہ سب کرنے کے لیے اگر آئے ہوتے تو ہم تک اسلام نہیں پہنچتا. تو پہلا لیسن، اگر ہمارے سامنے بھی اسلام کی راہ میں ایسی مصیبت آئے تو ڈٹ کے کھڑے رہنا. بھوک پیاس جان بھی چلی جائے تو ایک قدم بھی واپس نہیں آنا، جیسے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے. نمبر 1. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میریکل اور معجزہ. ایک پیالہ دودھ اور جتنے لوگ تھے 50-100 جتنے تھے سب کا کیا ہوا؟ پیٹ بھر گیا. تیسرا لیسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا، اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے. آپ دیکھتے پہچان گئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آزو بازو رہنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والوں کی ضرورتیں کیا کیا؟ دیکھ کے پہچان گئے، اور پہچانے نہیں بلکہ لے کر کے گھر گئے. یہاں تو لوگ راستہ بدل دیتے ہیں کہ ہم سے کچھ مانگے نہیں. یہ تیسرا لیسن. اور چوتھا لیسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ آیا تو سب سے پہلے خود پیا یا دوسروں کو پلایا؟ دوسروں کو پہلے پلایا اور پھر پلانے والے کو دیا، اور سب سے لاسٹ میں خود پیا. اب بتائیے، یہ اخلاق جس کے اندر ہوں گے کیا اس پر لوگ جان قربان نہیں کریں؟ آج کیوں مسلمانوں سے نفرت ہے؟ سیلفشنس اور خود غرضی، وہ ہم بتا نہیں سکتے. اور آخری چیز یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات جو بھی ہے اس پر دل سے خوشی خوشی عمل کرنا. کیوں؟ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ پیالہ کیا ہو جائے گا، مجھ تک آنے سے پہلے خالی ہو جائے گا، مجھے ملے گا نہیں. لیکن ہوا کیا؟ اتنا ملا کہ اب باقی جگہ نہیں تھی اندر جانے کی. اس سے کیا لیسن ملتا ہے؟ دیکھنے میں اگر لگے گے اللہ رسول کی یہ بات ماننے میں ہمارا دنیا کا نقصان ہے، تب بھی انسان کو اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے کیا ہوگی؟ بھلائی ہی بھلائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو اسٹوری ہے یہ ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی، اور اس سے جو لیسن ہمیں ملتا ہے اس کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے.